اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، نئے گھر میں منتقل ہونے کے حوالے سے اکثر لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ جب بھی نئے گھر میں انسان منتقل ہو جاتا ہے، اپنے فیملی کے ساتھ منتقل ہو جاتا ہے تو اس میں کئی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ یا تو وہ خود اس میں خوش نہیں ہوتا ہے، دل نہیں لگتا، یا بچے جو ہے اس میں خوش نہیں ہوتے، بیوی خوش نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے کیا اعمال اختیار کرنے چاہیے جس کی بنا پر انسان کا دل لگے، باوجود یہ کہ گھر میں کشادگی بھی ہو اور کوئی تکلیف بھی نہ ہو، اس کے باوجود بھی دل نہیں لگتا؟ تو اس کے لیے کیا ایسے اعمال ہونے چاہیے جس کی بنا پر انسان کا دل لگے اور آرام اور چین کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکے؟ تو اس حوالے سے چند باتیں آپ ذہن نشین فرما لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب بھی وہ کہیں نئی جگہ میں منتقل ہوتا ہے تو فطری طور پر اس کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، اور شیطان مختلف قسم کے وساوس ان کے دل میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو اور ذکر، اذکار اور دعا کا خوب اہتمام فرمائے۔ دوسری بات یہ کہ اسی حوالے سے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف سکروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو جامعہ دارالعلوم کراچی کے شیخ الحدیث ہیں، آپ نے نئے مکان میں منتقلی کے وقت کچھ مجرب اعمال تحریر فرمائے ہیں۔ اگر حضرات ان کا اہتمام فرمائیں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی پریشانی اس حوالے سے نہیں ہوگی۔ وہ اعمال کیا ہے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں، ایک جگہ لکھتے ہیں کہ جب نئے گھر میں منتقل ہونا ہو تو پیر یا بدھ کے دن کا انتخاب کرے اور وہاں جاتے ہی 2 رکعت نفل کا اہتمام فرمائے، اور اس کے بعد سورۃ البقرہ 1 مرتبہ پڑھے، سورۃ الفتح 1 مرتبہ پڑھے، سورہ محمد 1 مرتبہ پڑھے، آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھے، سورۃ الفلق 7 مرتبہ پڑھے اور سورۃ الناس 7 مرتبہ پڑھے۔ میں ایک مرتبہ پھر دہرا لیتا ہوں۔ سورۃ البقرہ 1 مرتبہ، سورۃ الفتح 1 مرتبہ اور سورہ محمد 1 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورۃ الفلق 7 مرتبہ اور سورۃ الناس 7 مرتبہ۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ مذکورہ بالا اعمال کر کے پانی پر دم کرے اور وہ پانی گھر کے چاروں اطراف میں چھڑکا دے۔ اگرچہ شروع میں داخل ہوتے وقت اگر کوئی یہ اعمال نہ بھی کر سکے تو جب بھی اس کو موقع ملے تب بھی یہ اعمال کر سکتے ہیں، اور یہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ لہٰذا جو اعمال ذکر کیے گئے اس کے اگر ہم پابندی کریں گے تو انشاءاللہ کسی قسم کی بھی پریشانی نہیں ہوگی، اور خوشحالی کے ساتھ نئے گھر میں زندگی گزار سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔